دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. المزمل، سورۃ المزمل ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے 4 پیراگراف ہیں۔ اس میں جو آخری آیت 20 ہے، یہ غالباً پہلی ہجری میں مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، یا بالکل آخری ہجرت سے ذرا پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ جو 3 پیراگراف ہیں، ابتدائی 19 آیات ہیں، یہ بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، ابتدا میں 12 سال تک 5 وقت کی نماز تھی ہی نہیں، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو۔ 12 سال تک معراج کب ہوئی ہے؟ رجب 12 نبوی میں معراج ہوئی ہے۔ 12 سال تک ایک ہی نماز تھی، خفیہ طور پر دار ارقم میں، یا کسی کے گھر پر، یا کسی غار میں، یا کسی باہر جا کر یہ لوگ 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے مسلسل قرآن سنتے تھے، اہل زبان تھے۔ اور یہ جو 100 صحابہ تھے، 100 کے قریب صحابہ تھے جو پہلے ایمان لے آئے تھے، انہیں مکی صورتیں زبانی یاد تھیں، ظاہر 6 گھنٹے سنتے تھے، 5 گھنٹے سنتے تھے۔ نصفہ او انقصہ قلیلا، آدھی رات کھڑے رہو یا اس میں کچھ کمی کر دو، او زد علیہ۔ یہاں نماز تہجد کے 2 فوائد بیان کیے گئے۔ پہلا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ رات کا اٹھنا اشد وطئن، یہ نفس پر کو قابو میں کرنے کے لیے بہت ہی کارگر ہتھیار ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، جلدی سو جاؤ، عشاء کے بعد زیادہ دیر تک مت جاگو۔ میں گھر میں کرتا یہ ہوں، عشاء کے بعد لائٹیں بند کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں، صاحب سو جاؤ، جلدی سو جاؤ۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پڑھنے والوں کو بھی، جو کالج والے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ جلدی سو جاؤ، صبح 4 بجے اٹھ کے پڑھو، 3 بجے اٹھ کے پڑھو۔ وہ نماز کبھی فجر کی نماز وقت پر پڑھو، قضا نہیں کر کے مت پڑھو۔ تو یہ ہے تہجد کے لیے آپ کی ہدایت۔ دوسری بات یہاں جو کہی گئی، وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ وقت اتنا سازگار ہوتا ہے، فریش ہوتے ہیں آپ، آرام ملتا ہے۔ جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ دل میں اترتا ہے۔ اقوم قیلا، قرآن فہمی کے لیے بہت ہی سازگار وقت ہے۔ میں بدقسمتی سے حافظ قرآن نہیں ہوں، اب میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں کوئی لڑکا ایسا ڈھونڈوں جو، یعنی پڑوسیوں میں ہمارے 1-2 حافظ ہو گئے ہیں آج کل، اسی سال ہوئے، میں ان سے ریکویسٹ کروں، یار تم میرے گھر آ جاؤ یا میں تمہارے گھر آ جاتا ہوں، تمہارا قرآن بھی پکا ہو جائے گا، اور روزانہ مجھے تم 1 پارہ پڑھ کے سناؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ روزانہ ایک آدمی مجھے 1 پارہ پڑھ کے سنائے۔ اگر وہ نہیں سنائے گا تو پھر میں جو ہے کتاب قرآن دیکھ کے پڑھوں، اور دیکھ کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کا غلام جو ہے وہ دیکھ کر قرآن پڑھتا تھا، حضرت عائشہ پیچھے کھڑے ہوتی تھی۔ تو ابن خدامہ نے المغنی میں یہ بات لکھی ہے کہ نفل نماز میں قرآن سے دیکھ کر تلاوت کی جا سکتی۔ اچھا جی، یہاں نماز کی مقاصد اور فضائل بیان کیے گئے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مخالفین کی باتوں کو صبر کے ساتھ نظر انداز کیجئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اور یہاں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہت ہے، اور فرعونی رویوں میں اور قریش مکہ کے سرداروں کے رویے میں مماثلت ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। अच्छा जी, और आखिरी पैराग्राफ में ये मैंने बताया, ये जो इब्तिदाई हो कि आपको आधी रात या उससे कुछ गया तखफीफ जो है कर दी गई, कम की गई, ये भी सुन लीजिए। बताया गया कि आपके अंदर के पास कुछ मरीज हैं और कुछ लोग जिहाद करते हैं, यदरिबून फिल अर्द यब्तगून, और कुछ लोग तिजारत करते हैं, अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, और कुछ लोग यक़ातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। अब लेकिन सुनो, दो बातें और यहां बड़ी अहम आई हैं। अकीमुस सलात व आतुस ज़कात व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। अच्छा, इससे ये बात भी मालूम हुई, ज़कात के, लिख लीजिए नुक्ता, ज़कात के अलावा भी सदक़ात लाजमी है, क्योंकि यहां नमाज भी कायम करो, यानी नमाज कायम करो का मतलब ये तहज्जुद के अलावा 5 वक्त की नमाज कायम करो, ज़कात दो, इसके अलावा भी अल्लाह को कर्ज दो, अल्लाह को कर्ज दो, और फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहा करो।